ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے طلباء اور طالبات پاکستان کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ اگلے 5 سال میں پاکستان کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی ویژن ہے, کوئی پریکٹیکل سٹیپس ہیں. صدف عرفان, آپ کوئی 3 یا 4 سٹیپ ریکمینڈ کر سکتی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہتر ہو؟ ہر چیز کی ہماری جو بیسک چیزیں ہیں ہمیں ان کی ہی, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے رول آف لا کی بات کی تھی, تو رول آف لا کو انشور کرانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. کیونکہ ہماری یوتھ کو اسپیشلی, کیونکہ 60% پاپولیشن ہماری یوتھ ہے, اور آج کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں پر بہت زیادہ بھروسہ کر کے دیکھ لیا ہے. صرف اگر آپ مائنڈ نہ کریں میں یہاں پہ انٹروین کروں گا, آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو پتہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں فنڈامنٹل رائٹس کتنے ہیں؟ جو آپ کے بنیادی حقوق ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کتنے ہیں پاکستان کے آئین نے آپ کو دیے؟ فنڈامنٹل رائٹس کا تو پتہ نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے بنیادی حقوق کیا ہیں, تو رول آف لا ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اور یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے. ایگزیکٹلی, میں نے ابھی اویئرنیس کی بھی بات کی تھی کہ ہمیں ہر چیز کی اویئرنیس پہلے چاہیے. سب سے پہلے تو ہمارے کریکولم کو ٹھیک کیا جائے. ہمارے جو کانٹینٹ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ہم وہ پڑھ رہے ہیں جسے ہم وہ پڑھ رہے ہیں, ہم ہسٹوریکلی بس دیکھتے جا رہے ہیں. ہمیں جو ہم نے پریکٹیکل کرنا ہے وہ ہم نہیں پڑھے. تو سب سے پہلے ہمارے کریکولم کو صحیح کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے, ہمیں ایک اسٹریٹ وے نظر آئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آگے جا کے. اویئرنیس از مائی پوائنٹ کہ ہر چیز میں ہمیں اویئرنیس چاہیے. مشتاق, آپ کے پاس ہیں کچھ ریکمنڈیشنز؟ پولیٹیکل سسٹم کو بہتر بنایا جائے, اور اکنامکلی اگر میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں پاکستان کے اندر ان کو یوٹیلائز کیا جائے, بجائے اس کے کہ باہر سے جو ہے چیزیں امپورٹ کی جائیں. آپ کے پاس صدف کیا پروپوزلز ہیں, 3 ایسے سٹیپس آپ ریکمینڈ کر سکیں؟ آپ کو بولنے کی آزادی ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف بولنے سے مسائل حل ہو سکتی ہیں. حق رائے دہی ہو آپ کے پاس, خیالات کی آزادی ہو, ٹھیک ہے, ہر ایک کو سامنے آ کے بولنے کی اجازت ہو. خیالات پہ پہرے کس نے لگائے ہیں؟ خیالات پہ پہرے ہم نے خود لگائے ہوئے ہیں. ہم خود جو اپنا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پولیٹیکل جو ایک سارا بیک گراؤنڈ ہے یا سسٹم ہے وہ ہمیں بولنے نہیں دیتا. کیوں ہم آج نکل کے آئیں نا, اس کی ضرورت ہے کہ ہم روڈ پہ نکل آئیں اور بتائیں کہ ہم ہیں. انقلاب کبھی بھی جو کرسی میں ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے نہیں آتا. جو سفر کر رہا ہے ایک جھگی میں بیٹھا ہوا ہے وہاں سے انقلاب آئے گا. ہمیں بولنا ہے, ہم نے خود اپنے اوپر پیرے بٹھائے ہوئے, ہمیں یہ چیزیں لے کے آنی ہے. باقی جہاں تک یہ یونیورسٹیز کی بات ہو رہی ہے, تو ہم فرسٹ کلاس سے لے کے اب تک گوروں کی سکسیس سٹوریز پڑھتے آ رہے ہیں. یہ ہمارے اکیڈمک جو کانٹینٹس ہیں ان سے ختم ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کی فیلئر. بہت اچھا پوائنٹ ہے. پاکستان میں آپ کا رول ماڈل کون ہے آج کے پاکستان کا؟ رول ماڈل میرے لحاظ سے میں یوتھ کو ہی کروں گی. مشتاق, آپ کا رول ماڈل کون ہے آج کا پاکستان کا؟ کسی انٹلیکچوئل کا نام لیں گے؟ میرے لیے ہے میرے ٹیچر ہیں جو کہ میری رول ماڈل ہیں. نام لینا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر اعلان نیاز. آپ کا آج کے پاکستان کا انٹلیکچوئل رول ماڈل کون ہے؟ عمران خان جو ہے وہ ایک انٹلیکچوئل رول ماڈل ہے. انٹلیکچوئل رول ماڈل تو نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں اب انٹلیکچوئل رول ماڈل سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک ولولہ انگیز اور جو نوجوانوں کو جگا دینے والی چیز ہے اس کو لایا جائے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے ایسے ایک لیڈر کی ہمیں ضرورت ہے جو کم از کم چینج آئیڈیاز اور آئیڈیالوجی کے بغیر آ سکتی ہے, یا کرکٹ فیلڈ میں جس نے چھکے مارے ہوں وہ چینج لے آئے گا؟ نہیں, میرے خیال سے کرکٹ فیلڈ کے علاوہ بھی اس نے کافی آئیڈیالوجیز ہمیں دی ہیں. کیا آئیڈیالوجی دی ہے عمران خان؟ دیکھیں اس کے ایک انفلوئنس, ہم بات کرتے ہیں لیڈرشپ کی, جو آج جن لیڈرز کو ہم اوبے کر رہے ہیں ان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہی نہیں ایگزسٹ کرتی. اگر ایک بندہ ایک سٹیج پہ بیٹھ کے صرف 3 گھنٹے کے لیے بیٹھا ہے اور عورتوں نے اسے اپنے زیورات تک اتار کے دے دیے ہیں, تو دیر از سم تھنگ. وہ تو ملا فضل اللہ کو سوات میں بھی دیے تھے. نہیں, ملا فضل الرحمان کو اگر وہاں دے دیے گئے ہیں تو وہ اس چیز کے لیے نہیں یوز کر رہا. اس نے ایک سوشل ہمیں کر کے دکھائی یہ چیز. تو آپ نے پوچھا نا, تو میں نے اپنی خیال, میرا سوال تھا انٹلیکچوئل رول ماڈل. فیکلٹی بیٹھی ہے, عمران خان کو انٹلیکچوئلز فیکلٹی کنسیڈر کرے گی کہ ہی از این انٹلیکچوئل رول ماڈل آف پاکستان؟ پروفیسر صاحب, معصوم یاسین زئی صاحب, آپ نے اسٹوڈنٹس کے سجیشنز بھی دیکھے, ایک کنفیوژن کا بھی ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے, سمت بھی ہمارے پاس نہیں ہے. نوجوان کچھ کرنا چاہتا ہے, ہمارے ملک میں بہت ساری تبدیلیوں کی بھی ضرورت ہے, کیسے آئیں گی؟ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ جو پولیٹیکل جو پروسیس ہے جو اتنے انتشار کا شکار ہے کہ ہم 63 سال کے بعد بھی وہیں پر کڑے ہیں, بلکہ پیچھے تو جا رہے ہیں, آگے موو نہیں کر رہے. میں پھر بھی کہوں گا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کو جاری رہنے دیا جائے, اس کو چانس دیا جائے کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو یہ بنا لے.
دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر آج کے ان مسائل سے نکلنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے یہ کوشش کر لینی چاہیے، ٹرائی ٹو انگیج دا نیشن، اس کو انگیج کر لو اور ہر لیول کے اوپر اس کو انگیج کر لو۔ یہ جتنے بھی لوگ جو آج کل ایک ایمپٹی مائنڈ کے ساتھ وہ پھر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمپٹی مائنڈ جو ہے وہ ڈیول کا ورک شاپ ہے، تو ان کو انگیج کرنا ہے آپ نے۔ گو کہ گورنمنٹ کے لیے کوئی آسان نہیں ہے، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، رول آف لا جو ہے اس کے لیے رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے ہمارے اس میں، لیکن اس طرح گورنمنٹ کو چاہے جیسے بھی ہو اس طرف توجہ دینی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر اس ملک کو آپ نے واقعی بنانا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اگر یہ سوچنا ہے، سوکھی روٹی کھاؤ لیکن ان کو ایجوکیٹ کر لو، اپنے ماسز کو ایجوکیٹ کر لو، یہ ایجوکیٹ ہوں گے تو پھر آپ کا ملک جو ہے وہ بنے گا۔ پروفیسر معصوم یاسین زئی صاحب، صدف ناز، مشتاق علی عباسی، صدف عرفان اور خاص طور پہ آپ سب کا پروگرام رپورٹ آن کیمپس میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے۔ پروفیسر صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم سوکھی روٹی کھائیں گے، لیکن اس ملک کے ہر شخص کو کم از کم تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہی کر سکیں اور اس سمت میں چل سکیں تو شاید پاکستان کے مسائل کا حل نکل سکے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔